عورت کی عدت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کا دم نکلا، شوہر نے دنیا کو چھوڑ دیا، فوراً اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عدت شروع ہوتی ہے شوہر کے جنازہ اٹھنے کے وقت، تو وہ لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات جو بھی سوال کرتے ہیں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ان سوالوں کے جواب آپ کو دے دیے جائیں، لیکن بہت سی مرتبہ مشغولیت کی وجہ سے اور کام میں بزی رہنے کی وجہ سے آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں دیری ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیر سے ہی صحیح مگر ضرور دیے جائیں۔ تو بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوال و جواب کا سلسلہ ہم بغیر کسی دیری کے اور بغیر کسی تاخیر کے شروع کر رہے ہیں۔ آج جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ کمنٹ ہے قاری محمد عمران سینا مراد پور کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، عورت کی عدت شوہر کے انتقال کے وقت سے شروع ہوتی ہے یا جب شوہر کو دفنایا جائے تب شروع ہوتی ہے؟ صحیح حکم کیا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کی عدت کے دن کس طرح گنے جاتے ہیں؟ یہ انہوں نے عدت کے بارے میں 2 سوال کیے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کی جو عدت ہے وہ شوہر کے انتقال کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت، لاپرواہی اور سستی برتی جاتی ہے، اور ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں، مرد حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب گھر سے جنازہ اٹھایا جائے۔ ایسا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ عورت کی عدت شوہر کے انتقال ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ مرد کا جب گھر سے جنازہ اٹھے اس وقت اس کی عدت شروع ہوگی، تو اس بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ اٹھتا ہی نہیں ہے، ان کا جنازہ گھر پر آتا ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے کہ ریل میں کٹ گئے یا لاپتہ ہو گئے، یا اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا اس طرح سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ زمین پر بالکل سڑک پر چپک گئے۔ تو یہ تو خواہ کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت کی عدت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کا دم نکلا، شوہر نے دنیا کو چھوڑ دیا، فوراً اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عدت شروع ہوتی ہے شوہر کے جنازہ اٹھنے کے وقت، تو وہ لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیدھی بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوگا عورت کی عدت فوراً شروع ہو جائے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ عورت کی عدت کے دن کس طرح سے گنے جائیں گے؟ تو اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو تو اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ اب یہ جو 4 مہینے 10 دن ہیں، ان میں مہینے 29 کے ہوں تو وہ بھی پورا مہینہ مانا جائے گا، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو بھی پورا مہینہ مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 2 3 4 مہینے پورے ہو گئے، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تو جب دوسرا چاند دیکھے گا تو دوسرا چاند دیکھنے پر اس عورت کی عدت کا 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ اب جب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، اب جب تیسرا چاند دیکھے گا تو 2 مہینے ہو گئے، چوتھا چاند دیکھے گا تو 3 مہینے،
اور 5واں چاند دیکھے گا تو 4 مہینے ہو گئے، اور 4 مہینے کے بعد جب 5واں چاند دیکھنے کے بعد 10 تاریخ ہوگی، 10واں دن ہوگا، تو اس عورت کی عدت 10 دن پورے ہونے پر 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں عدت پوری ہو جائے گی، عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ان میں سے کچھ مہینے 29 کے ہیں، کچھ 30 کے ہیں، تو اس میں یہ کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں تو صرف مہینے گننے ہیں، ایک مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، ہمیں اس میں دن نہیں گننے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوا، تو ایسی صورت میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو ایسی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں، بلکہ ایسی عورت کی عدت 130 دن ہوگی۔ ایسی عورت کو عدت میں 130 دن بیٹھنا پڑے گا، اور 130 دن مکمل ہونے کے بعد اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کی جو عدت شروع ہوگی، عورت کی جو عدت پوری ہوگی اور شروع ہوگی، یہ سب چیزیں اس طرح سے ہوں گی کہ چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طرح سے 130 دن پورے گننے پڑیں گے۔ اس میں مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا، اس میں دنوں کا اعتبار ہوگا، یعنی دنوں کے حساب سے عدت پوری ہوگی، عدت کے دن گنے جائیں گے۔ تو اس کے اندر میں نے آپ کو 2 باتیں بتلا دی۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کی عدت مہینے کے اعتبار سے کب پوری ہوگی، کب گنی جائے گی، 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کب ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ عورت کی عدت 130 دن کے حساب سے کب پوری ہوگی۔ تو اگر چاند کی پہلی تاریخ میں انتقال ہوا تو 1 2 3 4 مہینے اور پھر 10 دن، اس طرح سے عدت کے دن گنے جائیں گے۔ اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو پھر مہینے نہیں بلکہ دن گنے جائیں گے، یعنی 130 دن پورے ہو گئے تو اس عورت کی عدت پھر پوری ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے کی باریکی کو اور اس مسئلے کے فرق کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عورت کی عدت اسی وقت پوری ہوگی جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو اس وقت شروع ہو کر اسی وقت میں پوری ہوگی۔ مثال کے طور پر صبح فجر کی نماز کے بعد میں انتقال ہوا، مثال کے طور پر، تو اس کی عدت شروع فجر کی نماز سے ہوگی تو پھر ختم بھی فجر کی نماز پر ہی ہوگی۔ اس طرح سے اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی نیت اس طرح سے کرنا کہ نیت کی میں نے 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے پیچھے پیش امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح سے نیت کرنا کہ ایسا ہے جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کیا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا یہ کام کر رہا ہوں، تو اس نیت کرنے سے آپ جو کرنا چاہتے ہیں یہی نیت کافی ہے۔ الگ سے کوئی نیت کے الفاظ بولنا یہ کوئی فرض یا واجب یا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے لیے نیت کی ہے، بس یہی نیت آپ کی کافی ہے۔ اس میں الگ سے یہ الفاظ کہنے کی یا ان الفاظوں کو زبان سے بولنے کی کوئی خاص ضرورت اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی نہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی فقہاء کرام اور ائمہ مجتہدین سے یہ بات ثابت ہے۔ ان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض فقہاء کرام نے زبان سے اس طرح کے الفاظ کہنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ اس لیے جنازے کی نماز شروع کرنے سے پہلے بطور نیت کے کچھ خاص الفاظ کہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ الفاظ اس کے لیے خاص بھی نہیں ہیں۔ بس دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فلاں مردے کی فلاں میت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور امام کی اقتداء میں ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اتنا کہنا، ایسا کہہ دیا تو گویا جنازے کی نماز کی آپ نے
نیت کر لی تو اس میں کسی خاص چکر میں پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ اس طرح سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آج کل ہمارے یہاں پر یہ چیز رائج ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میں درود واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیچھے پیش امام کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو لازم نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں ضروری نہیں ہیں ان کو ضروری سمجھنا بھی نہیں چاہیے اور ضروری ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو کرنا ضروری ہو ایسا بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد مسعود دیوبند کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، عشاء کے بعد کے 2 نفل بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ کیا عشاء کے بعد کے 2 نفل بیٹھ کر پڑھنے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ یاد رکھیے کہ وطر کے بعد 2 نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور فقہاء کرام سے ثابت ہے، اور نوافل کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح سے پڑھنا یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن بیٹھ کر نفل پڑھنے کی صورت میں کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے آدھا ثواب ملے گا، اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 رکعت نفل نماز جو ہے اس کو بیٹھ کر ادا کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا ثواب ملتا تھا اور دوسروں کو آدھا ثواب ملے گا، اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں، اور اس کا ذکر حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے میں 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ وطر کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے، بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ آپ سے جب اس کے بارے میں معلوم کیا گیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے میں 2 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یعنی مجھے پورا ثواب ملے گا، مجھے کم ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں عوام نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کو شرعاً لازم اور ضروری سمجھتے ہوں تو وہاں بیٹھ کر نفل پڑھنا مکروہ ہوگا۔ وہاں کھڑے ہو کر نفل پڑھیں تاکہ عوام کا جو عقیدہ ہے وہ خراب نہ ہو بلکہ عوام کا عقیدہ درست ہو۔ اور آج کل ہمارے یہاں پر یہ چیز ایک عام ہے، بالکل عام ہے کہ لوگ عشاء کے بعد کے جو وطر کے بعد کے جو 2 نفل ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر پڑھنے کو ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں کی اس بارے میں اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹھ کر پڑھنے سے آپ کو پورا ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو آدھا ثواب ملے گا، اس لیے بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد صدام کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب شرابی کے جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شرابی کے جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے، پڑھنی چاہیے۔ یہ اگلا اور آخری کمنٹ محمد اکرم پنجاب کی طرف سے، یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا جی رات کی بارات میں جو نکاح ہوتا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور کسی بھی وقت نکاح پڑھنا اور پڑھانا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی بات نہیں ہے۔ کسی بھی وقت اور کبھی بھی نکاح پڑھنا اور پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.